اسی 14 اگست کو بھی ہمیشہ کی طرح اشتہارات جو ہیں وہ مختلف اداروں کی طرف سے دیے جاتے ہیں. تو ایک ایسا اشتہار جو غالباً منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے وہ آیا, اس کے اندر تصویرات تھی دیگر لوگوں کی, شہریوں کی, آئی تھنک عسکری قیادت کی بھی تھی, عسکری لوگ تھے مطلب فوجی اور دیگر اس قسم کی چیزیں تھیں. تو اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی کیونکہ اس کے اندر جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی تصویر نہیں تھی, اور اس کے اوپر کافی ٹویٹر پہ ایشو بنا. طارق صاحب جو ہیں وہ بھی آگاہ ہیں اس چیز سے. بہت سارے جو یہاں کے سینئر ترین لوگ ہیں, مشاہد حسین سعید صاحب سے لے کے اور دیگر لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ یہ بڑے ڈسگریسفل چیز ہے کہ آپ نے ان کی تصویر کیسے اومٹ کر لی, یہ تو بڑی غلط بات ہے. پھر سینٹ کے اندر جو لا منسٹر اعظم طارق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اگر تو یہ ہوا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے گی کہ کسی شخص نے اپنی پرائیویٹ کمپنی سے دے دیا ہو تو پھر تو ان کی مرضی ہے وہ کس کی تصویر لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اگر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک قسم کا اشتہار گیا ہے جس کے اندر ان کی تصویر جو ہے وہ omit کر دی گئی ہے, تو یہ ایک ظاہر سیریس ایشو ہے. سر دیکھیں, ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جس طرح سے اعظم نذیر طارق صاحب کا بیان آ گیا ہے, حکومت کا بڑا پن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیٹ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, اس طرح کی بات. باقی جتنا یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے اتنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مطلب دیکھیں, پاکستان کا جو سب سے بڑی چیز ہے مطلب وہ پاکستان کا کرنسی نوٹ ہے, اس کے اوپر جناح صاحب کی تصویر ہے. تو مطلب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اشتہار ظاہر ہے زیادہ تر چیزوں میں اتنے زیادہ جو لگے ہیں, بل بورڈز وغیرہ سب پہ جناح صاحب تھے. اگر ایک اشتہار میں مس ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اشتہار ایک طرف, دوسری طرف دیکھیں نا یہاں پہ بہت سارے سوال ہیں جو کہ جن کی کوئی سینس نہیں بنتی. مثلاً ایک یوزلیس ترین سوال مجھے یہ لگتا ہے پاکستان میں کہ جی پاکستان سیکولر ہوگا یا پاکستان اسلامک ریپبلک ہوگا. دیکھیں یہ جو ملک ہے نا یہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے. پارلیمانی ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں کے لوگ سیکولر ہوں گے تو یہ ملک سیکولر ہو جائے گا, اگر یہاں کے لوگ اسلامی نظام چاہیں گے تو یہ اسلامک ریپبلک ہو جائے گا. جیسے لوگ ہوں گے ویسا آپ کا نظام ہوگا. اچھا, اسی طرح بات یہ ہے کہ جناح صاحب ایک بہت عظیم شخصیت ہے اور یقیناً وہ ہمارے پہ ان کا بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے ملک بنایا اور وہ یقیناً ساری بڑی اچھی چیزیں چاہتے ہوں گے. لیکن کیونکہ اب وہ رحلت فرما گئے ہیں تو یہاں پر یہ جو بار بار سوال کیا جاتا ہے ٹاک شوز پہ, میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ایشو کے اوپر 26ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے, 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے, تو جناح صاحب ہوتے تو کیا چاہتے. دیکھیں آپ نے کتنے امریکن شوز پہ یہ دیکھا ہے کہ سوال ہو رہا ہے کہ جی بینجامن فرینکلن اگر ہوتے تو کیا چاہتے. بھئی آپ جو لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھیں کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں. جو گزر گئے وہ گزر گئے. مطلب یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میرے خاندان کی اگر آج کوئی پراپرٹی ہے, کوئی بزنس ہے, تو میں یہ سوچوں کہ جی دادا جی جو تھے میرے اللہ بخشے وہ کیا چاہتے تھے. میں نے تو اپنے بچوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی وہ دادا جی تو چلے گئے, میں بھی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہوں, تم نے آگے جینی ہے, تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. سو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کا ظاہر ہے بڑا پن ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ فاؤنڈرز کو بھولنا نہیں چاہیے, دوسرا یہ کہ اگر اس قسم کا ایک ایشو بن جائے تو بجائے یہ کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کے اس کو ذرا ایک قدم پیچھے لے کے کہا جائے کہ جی غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ سے ایسے نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو لوگ اس کو بہت بڑا ایشو بنا رہے ہیں, میرے خیال میں یہ کوئی ایشو بنانے والی چیز نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.